انسان جب بیمار ہو جائے اور کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، کئی بیماریاں ہوں، اس کو چاہتا یہ ہے کہ میری ساری کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ طبیبوں کا طبیب کون؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طبیب نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ آپ کا فرمان ہے اور ایسا وظیفہ کہ اگر یہ وظیفہ کر لو گے، اتنا قیمتی وظیفہ ہے، تمہارے رنج و غم، الم، تمہاری پریشانیاں، مصائب، تکالیف ساری کی ساری رفع ہو جائیں گی، اور تم سے جو گناہ سرزد ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اندازہ لگایا آپ نے؟ جو لاس ہوتا چلا آ رہا ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ سب لاس ختم، اب پروفٹ مل رہا ہے۔ رنج و غم ختم تو خوشیاں آ گئیں، مصائب اور تکالیف اور پریشانیاں ختم تو اب راحتیں آ گئیں۔ جب انسان کو دنیاوی زندگی میں راحتیں ملتی رہیں اور کسی قسم کا کوئی لاس نہ ہونے پائے، یہ تو بہت بڑا کامیاب انسان ہے۔ آئیے آج آپ کو میں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جو روحانی طور پر ایٹم بم ہے، اس کے بعد اور کوئی بڑا وظیفہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ تبارک و تعالی کی 10 رحمتیں اس پہ نازل ہوں گی، 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے۔ چلیے اور آگے چلیے، اور فرمایا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھتا ہو تو سب سے زیادہ روز قیامت سب سے زیادہ قربت اس کو کس کی ملے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا یہ نبی پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ اور سنیے آگے، آپ نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً، رب تبار آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے من صلی علیک صلاۃً، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا، صلیت علیہ، میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا۔ ومن سلم علیک سلمت علیہ، اور جو آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرے گا، سلام بھیجے گا، صلاۃ اور سلام ہے نا، تو میں اس کے اوپر سلامتی بھیجوں گا۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے یہ۔ پھر اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل پتہ ہے کون ہے؟ وہ کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، ابخل الناس، یہ سب سے زیادہ بخیل ہے۔ اور اسی طرح جو نبی پر درود نہ بھیج رہا ہو، روز قیامت یہ حسرت کا باعث ہوگا، اس کے لیے افسوس کرے گا، کاش میں نبی پر درود پڑھتا رہتا، صلاۃ و سلام بھیجتا رہتا تو مجھے کتنے درجات مل جاتے۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے لیے جب تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر بھی آمین کہا۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا تو آپ نے ان میں سے ایک یہ بتایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام آیا، میرا نام لیا گیا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صلاۃ و سلام نہیں بھیجا، اللہ کی رحمت سے اس کے لیے دوری ہو، ہلاکت ہو اس کے لیے۔ جبریل کی بد دعا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، ذرا اندازہ لگائیے۔ اور پھر ایک اور روایت،
جس شخص نے نبی کا نام سن کے درود نہیں پڑھا، صلاۃ و سلام نہیں پڑھا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا، جنت کا راستہ کھو دیا اس نے۔ اور پھر یہ کہ دعا مانگ رہے ہیں، نبی پر درود نہیں پڑھ رہے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا قبول ہونے کا سبب ہے کہ نبی پر درود پڑھا جائے۔ اور پھر یہ دیکھیں کتنا عظیم وظیفہ ہے۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا رہتا ہوں، تو یہ بتائیے فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي، میں کتنا آپ کے اوپر درود بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جو جتنا تم چاہو۔ کہتے ہیں ابی بن کعب، میں نے کہا کہ اپنی دعاؤں میں 1/4 حصہ آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، اور اگر تم اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ کہا جی اچھا، میں آدھی دعا کروں گا آدھا حصے میں، اور آدھے حصے میں آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا جو تم چاہو، یہ بھی بہت بہتر ہے، لیکن اگر اس سے اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ کہنے لگا جی 2/3 میں آپ پر درود بھیجوں گا، 2/3 وقت، اور 1/3 وقت اپنی دعا کے لیے۔ آپ نے پھر بھی یہی ارشاد فرمایا۔ تو اب کہنے لگا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ فرمایا کہ بھئی اگر تم اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بھلائی ہے، تو ابی بن کعب کہنے لگے اجعل لک صلاتی کلہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر اپنے لیے کوئی دعا ہی نہیں کرتا، میں تو آپ کے اوپر درود ہی بھیجتا رہوں گا، پورا وقت اپنی دعا کا جو ہے وہ آپ پر صلاۃ و سلام ہی میں بھیجتا رہوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہی کیا فرمایا، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تو تمہارے سارے کے سارے دکھ، غم، درد، یعنی پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی، سب دور ہو جائیں گی، اور تمہارے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ کتنا بڑا عظیم وظیفہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا۔ لیکن کون سا صلاۃ و سلام؟ یہ 13ویں 14ویں صدی کا بناوٹی بناسپتی درود نہیں، بلکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا درود و سلام ہو تو یقیناً بہت جلد قبول ہوتا ہے۔